K2 ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان مناہل اوان اور آج ہمارے ساتھ K2 ٹائمز بیورو چیف ہری پور کے ذاکر حسین تنولی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ذاکر صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر جی. ملک کا بتائیں, ملک کی صورتحال کا بتائیں, عوام جاننا چاہتی ہے, کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ ملک مجموعی طور پہ ایک تو اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ملک میں بجلی کا ایک ایشو آج کل برننگ چل رہا ہے کہ لوگوں کے بجلی کے بل بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم بات کریں کراچی سے لے کر گلگت تک لوگ احتجاج کرنے پہ مجبور ہیں. لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور گلی گلی کوچا کوچا احتجاج بھی ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آرمی چیف کی طرف سے جو ہے مافیا کے خلاف جو آج کل کام چل رہا ہے وہ بھی بہت زیادہ لوگوں میں زیر بحث ہے. ڈالر کی بات کریں, چینی کی بات کریں یا باقی اس طرح کی جو ایشوز ہیں ان پہ کام چل رہا ہے بہت زیادہ. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں ایک رپورٹ بھی پیش ہوئی ہے کہ اتنے سیاستدان اور اتنے افیشل جو ہیں وہ ایرانی ڈیزل سمگلنگ اور ڈالرز اور اس چیزوں میں ملوث ہیں. تو آج کل یہ جو برننگ ایشو ہیں یہ بجلی اور ڈالر اور چینی اور یہ مہنگائی یہ چل رہے ہیں. آپ کو کیا ملک میں بہتری نظر آتی دکھائی دیتی ہے؟ بالکل. دیکھیں اب جو صورتحال بہتری کی یہ ہے کہ آج سے دو چار دن پہلے آپ دیکھیں تو ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آج جو ڈالر ہے وہ 300 روپے 50 پیسے ہے انٹر بینک. اور اگر ہم اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو وہ اوپن مارکیٹ میں پہلی دفعہ کم ہوا ہے اور 298 روپے آج چل رہا ہے آج کے دن. تو یہی ہے کہ جب تک ڈالر نیچے نہیں آئے گا, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر ملک تو ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ جو پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں کہ ڈالر نیچے جا رہا ہے تو اس سے یہی ہے کہ باقی جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی. خبروں کی طرف بڑھتے ہیں تو آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ ایبٹ آباد جاں بجا غیر قانونی اڈے انتظامیہ تجاوزات مافیا کو لگام ڈالنے میں ناکام. کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ بالکل جی, یہ خالی ایبٹ آباد کی بات نہیں, یہ پورے ہم بات کریں تو یہ پورے ہزارے کی بات بھی ہے. لیکن اگر خصوصاً ایبٹ آباد کی بات کریں تو ایبٹ آباد جو ہے وہ ہزارہ میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. لیکن آج تک پچھلے سابقہ دور میں ایک پنک سروس بس سروس شروع کرنے کے اعلانات ہوئے تھے صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے کہ خواتین کے لیے علیحدہ ہم پنک بس سروس شروع کریں گے. لیکن وہ بھی آج تک وہ چیزیں آئی بھی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں. ابھی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم ایبٹ آباد کی بات کریں تو فوارہ چوک, سربن چوک, کچہری روڈ, بند کھو یا جتنے بھی یہ جگہ ہیں وہاں پہ کیونکہ ٹی ایم اے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پراپر اڈے نہیں ہیں تو یہ گاڑیاں سوزوکیاں اور کیری ڈبے وغیرہ یہ جو ہیں یہ روڈوں پہ کھڑے رہتے ہیں. خصوصاً کچہری روڈ کی بات کریں, سربن چوک کی بات کریں اور پورے ایبٹ آباد کی بات کریں تو وہاں پہ عام لوگوں کا گزرنا محال ہو چکا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر قانونی اڈے روڈوں پہ ہوں گے تو اس سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ جب تک اس کا ٹھوس حل نہیں نکلے گا, یہ جرمانے اور چلان یہ تو ایک بناوٹی سی باتیں ہیں, لیکن جب تک اس کا ٹھوس بیٹھ کے ایک ٹریفک پلان نہیں بنے گا, ان کے لیے اڈے مختص نہیں ہوں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کام کیا جائے گا یا جا رہا ہے؟ نہیں, کام تو کیا جا رہا ہے لیکن بات صورتحال یہ ہے کہ جب تک اس میں یہ ایک ٹریفک پولیس تک محدود نہیں ہے. ٹریفک پولیس تو روڈ صرف وہ کر سکتی ہے, لیکن باقی جو چیزیں بندوبست کرنے ہیں جگہ کے لیے اس میں صوبائی گورنمنٹ, تحصیل گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جب تک پوری شامل نہیں ہوگی, خالی اگر ہم پولیس پہ چھوڑیں گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہو گیا. دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہوئے یہ ہے کہ افغانستان کی سرحد سے ملحقہ علاقے اسمگلرز کے لیے سیل کرنے کا رد عمل شروع. کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ بالکل جی, یہ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ جو ہے ہماری آرمی چیف کی طرف سے خصوصاً میں بات کروں گا اور جو نگران ہماری گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے یہ کام کیا گیا ہے کہ چونکہ ڈالرز کی قیمتوں میں آئے روز بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا تو یہ چمن بولدک سے لے کے تورخم تک اس پہ کارروائی کی گئی ہے اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ چند روز قبل پشاور میں جو ایکسچینج مارکیٹ تھی, منی ایکسچینج مارکیٹ تھی, اس کو بھی سیل کیا گیا ہے. تو یہ عمل بالکل سامنے نظر آ رہا ہے. کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف آپ اگر تورخم بارڈر پہ دیکھیں تو وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینرز کھڑے ہیں اور اس کے لیے پوری ٹیمیں ایف آئی اے کی تشکیل دے دی گئی ہیں کہ کسی گاڑی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جائے گا جب تک اس کی جامع تلاشی نہ ہو, کیونکہ یہاں سے چینی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ افغانستان کے راستے سمگل ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کے ساتھ ساتھ جو ڈالرز ہے آپ کا وہ بھی اوپر جا رہا تھا. تو یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں بارڈر کو سیل کرنے کے حوالے سے تو اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ڈالر کی قیمتوں میں روز کے آپ دیکھیں تو کم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
اگر ہم صحت کارڈ کے منصوبے کو ختم نہیں کیا جا رہا، خیبر پختونخوا کا حکومت کو دو ٹوک اعلان، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ چند روز قبل جو ہے سیکٹری صحت نے اور چیف ایگزیکٹو ہیں صحت کارڈ خیبر پختونخوا کے ریاض خان تنولی، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں کہ ہم جو ہے صحت کارڈ منصوبے کو ختم نہیں کر رہے. تو اس میں اپنی طرف سے ایک بات کروں کہ اس میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ ہمارے جو صحت کارڈ کے سالانہ اخراجات ہیں یہ تقریباً 40 ارب کے قریب ہیں، اور یہ اس میں ہم ان لوگوں کا اب شامل کریں گے جن کی کم سے کم آمدن جو ہے وہ 32,000 ہے یا 25,000 ہے، یا وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہیں. لیکن یہ چیزیں تو بہت اچھی بات ہے صحت مند کارڈ، لیکن اس سے میں ایک بات کروں کہ یہ جو صحت کارڈ منصوبہ ہے اور آپ سالانہ 40 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ جو 40 ارب روپے ہیں آپ اپنی سرکاری ہسپتال میں لگاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتری آتی صحت کے منصوبے میں. آپ کے دور دراز آج بھی خیبر پختونخوا میں دور دراز جتنے بھی یہ یوز ہیں وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جو 40 ارب روپے سالانہ دے رہے ہیں ایک انشورنس کمپنی کو، وہ اگر آپ اپنے ادارے پہ لگاتے اپنے ہسپتال پہ لگاتے تو اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں تو ایک انیشیٹو لیا جا ہی رہا ہے، تو اس کو اگر ہم پازیٹیو اینگل سے دیکھا جائیں تو وہ اچھا نہیں ہے تو بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے. اس سے بہت سارے غریبوں کو استفادہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جگر ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، کڈنیز کا مسئلہ حل ہوا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ یہ کہ اتنا سالانہ، چونکہ صوبہ پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے، یہ تو بالکل 40 ارب روپے سالانہ ہم دے رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا جو مقصد تھا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس میں اگر ہم اپنی سرکاری ہسپتال میں وہ لگاتے تو اس سے زیادہ بہتری ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے، ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن، حساس ادارے نے کمر کس لی، کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ جی بالکل اسی طرح ہے کہ ڈالر کے حوالے سے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ گئی تھی اور یا ان کے آخری دن تھے تو ڈالر روز بروز جو ہے وہ اوپر جا رہا تھا. بالکل. اب جو اس پہ یہ ہے کہ تمام اداروں نے اس پہ بیٹھ کے سوچ بچار کے بعد کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں جو لوگ بھی ذخیرہ اندوزی میں ملوث تھے، جو کمپنیاں ملوث تھیں، خاص کر جو منی چینجرز ہیں وہ، اور اس دوران جن لوگوں نے غیر معمولی تعداد میں ڈالر خریدے ہیں، تو ان سب کا ریکارڈ ایف آئی اے اور باقی اداروں کے ذریعے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور اس سے یہ ہے کہ پراپر انٹیلیجنس بیس جو ہیں وہ کروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ دن پہلے پشاور میں بہت بڑی مارکیٹ تھی جو منی چینجرز کی، جو حوالہ ہنڈی میں ملوث تھے، تو ان کے خلاف بھی بڑا گرینڈ قسم کا آپریشن کیا گیا اور پوری مارکیٹ جو ہے وہ سیل کر دی گئی ہے. اسی طرح کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اور ان کی وہ پراپر لسٹیں بھی بن گئی ہیں اور ان کے خلاف روزانہ کی بنیاد پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جا رہا ہے. بینکوں سے ریکارڈ جو ہیں وہ متعلقہ ادارے لے رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ ڈالر کا جو ایشو بنا ہوا ہے پاکستان میں، کیونکہ ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو پٹرولیم مصنوعات سے لے کے شائع خورد و نوش تک ہر چیز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپریشن ابھی کیوں؟ کیونکہ یہ تو سلسلہ کافی پہلے سے چلتا آ رہا ہے، تو اب اداروں کو اس چیز سے کیا؟ یہ تو باقی لوگوں کی بھی یہ ہے کہ یہ کام تو پہلے دن سے کرنا چاہیے تھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ آج کے دن کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور چیز ایک باٹم پہ جا کے اس پہ کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا، بالکل ہم دی اینڈ پہ پہنچ کے ہیں. اس سے اگر اوپر ڈالر جاتا ہے تو ہمارے جو بیرونی قرضے ہیں جو ہم نے ڈالرز میں لیے ہوئے ہیں وہ تو روزانہ کی بنیاد میں ان میں اربوں روپے کا اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر یہی صورتحال ہے، روزانہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، روزانہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو ہم جو غیر ملکی ہم نے مختلف اداروں سے قرضے لیے ہوئے ہیں تو وہ قرضے ہم کیسے ادا کریں گے؟ اور جب قرضے ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر پاکستان کی کیا حالت ہوگی؟ تو آخر اس پہ جو آپ کی بات ہے، جو پہلے دن اس پہ بیٹھ کے اس پہ بہت زبردست قسم کا آپریشن کرنا چاہیے تھا. چلیں، وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. آج بھی اگر مکمل ذمہ داری کے ساتھ اس پہ آپریشن ہو، تمام اداروں کو ساتھ لے کے، یہ جو لوگ اس ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں یا وہ لوگ جو ڈالرز کا کاروبار کر رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کے ساتھ تھوڑی تبدیلی آپ کو نظر آتی دکھائی دے رہی ہے؟ بالکل دے رہی ہے. میں اس طرح دے رہی ہے کہ دیکھیں، آج سے 3-4 دن پہلے ہم جائیں یا 5 دن پہلے جائیں تو ڈالر کا کیا ریٹ تھا. آج ڈالر جو ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالر 2 روپے 3 روپے نیچے گر رہا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے. آج ڈالر جو ہے 300 روپے 50 پیسے کا ہے انٹر بینک میں، اور 298 روپے وہ جو ہے لوکل میں اس میں. تو اب یہ دیکھیں، پہلے جو تھا انٹر بینک میں کم تھا
ٹھیک ہے جی، اور اوپن مارکیٹ میں زیادہ تھا. آج یہ کہ الٹا وہ چیز چل رہی ہے، تو یہ ہے کہ یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ جو امید کرتے ہیں کہ یہ اپنے وہ کہتے ہیں منطقی انجام تک پہنچے اور پاکستان کے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے انشاءاللہ. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ ہری پور ٹی اے میں ملازمین کو 3 ماہ سے تنخواہیں پینشن نہ ملی. کیا کہنا ہے آپ کے اس بارے میں؟ جی یہ بالکل خالی ہری پور کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے خیبر پختونخوا کا ایشو ہے. اور خیبر پختونخوا میں جتنی بھی ٹی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ یہی پرابلم چل رہا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی کی لاسٹ گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے جاتے جاتے پہلے انہوں نے خود ہی یہ جو بلدیاتی نظام تھا انہوں نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن جاتے جاتے جب الیکشن ہوا تو ہوا اس طرح کہ خیبر پختونخوا میں اکثریتی جو تحصیل چیئرمین تھے وہ کوئی انڈیپینڈنٹس آ گئے، کچھ باقی پارٹیز کے آگے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ان کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے مختلف ترامیم کی اور اس طرح کی چیزیں کی. باقی جہاں تک فنڈز کا مسئلہ ہے، فنڈ ہے ہی نہیں ہے. خاص کر ہم ہری پور کی بات کریں تو یہ تو ملازمین کی بات کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایشو بنا تھا وہاں پہ جتنے بھی جو ٹی ایم اے کے زیر انتظام 2 ویلز ہیں اب نوشی کے، وہ سارے بند ہو گئے. واپٹا نے ان کا جو ہے نا کنیکشن کاٹ دیے کہ 5-6 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بجلی کے بل بقائے جاتے ہیں. بالکل. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ خالی ہری پور کی ایشو نہیں ہے، غریب سینٹری ورکر اس میں سب سے پہلے جو بات ہے، جو غریب سینٹری ورکر ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے آپ کی گلیوں کی آپ کے روڈوں کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہ بھی نہیں ہے اس طرح، وہ پرمننٹ بھی نہیں ہے. لیکن جب مہینے کے بعد وہ جاتے ہیں تو ان کو تنخواہ نہیں ملتی. اور آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی میں جہاں پہ لوگ بجلی کے بلوں کے لیے رو رہے ہیں، باقی چیزوں کے لیے رو رہے ہیں، اور سرکار کی اپنے ادارے، ایک پرائیویٹ کوئی چیز ہوتی ہے اس کی بات اولاد ہے کہ سرکار کے اپنے ادارے جو ہیں وہ تنخواہ دینے سے قاصر ہیں. بالکل. تو اس پہ یہ ہے کہ صوبائی گورنمنٹ کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے کہ یہ پورے خیبر پختونخوا میں جو ہیں 3 ماہ سے جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو پینشن نہیں ملی، باقی ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی. تو پھر آپ سوچیں کہ خدا کا خوف کریں، یہ جو باب اختیار ہے اور باب اختیار لوگوں نے بچوں کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، بجلی کے یوٹیلیٹی بلز ادا کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں جب ان کو تنخواہ ہی نہیں ملے گی تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو خدا کا خوف کریں، لوگوں کے لیے کچھ کریں، آسانیاں کریں تاکہ کم از کم لوگ جو ہے نا وہ اپنا گزر بسر تو کر سکیں. خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور باتوں کا بھی، لیکن ایک بریک کے بعد. K2 ٹائمز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خبروں کی طرف بڑھتے ہوئے آج کی ایک اور خبر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کریشنگ پلانٹ میں 1 ماہ میں دوسرا مزدور جان کی بازی ہار گیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ بھی علاقہ خانپور کے عوام کو صوبائی جو سابقہ صوبائی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس کا تحفہ ہے. یہ صرف یہ جس پلانٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کرشنگ پلانٹ کی، یہ سورج گلی کے قریب ایک کرشنگ پلانٹ ہے. یہ اس پہ 1 ماہ کے دوران یہ دوسرا مزدور جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. اس میں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ علاقہ خانپور میں اس وقت علاقہ چھوئی میں جو خانپور ڈیم کے نزدیک ہے اس میں اور یہ سورج گلی میں یہ جو کرشنگ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، نہ تو ان کی کوئی این او سی ہے، نہ انہوں نے کسی صوبائی گورنمنٹ سے کسی قسم کی منظوری لی ہے. لیکن دیدہ دلیری دیکھیں کہ آئے روز حادثات بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لوگوں کے بلاسٹنگ سے جو ان کے مویشی ہیں وہ مر رہے ہیں، ان کے مکانات کو نقصان ہو رہا ہے، فضائی آلودگی ہے، خاکہ خانپور ڈیم میں آنے سے ڈیم بھر رہا ہے. لیکن یہ اتنے بااثر لوگ ہیں کہ ان کے خلاف آج تک کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے. یہ روزانہ لاکھوں روپے کی منتھلیاں چلتی ہیں اس میں. اور آپ دیدہ دلیری دیکھیں کہ ڈسٹرکٹ ہری پور میں جو اسلام آباد کے ساتھ ہی ہے اور اتنے حساس ایریے میں بغیر کسی این او سی کے، بغیر کسی اجازت کے ایک بندہ اس لیول پہ جب کام کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں وہ کتنا بڑا ان کا مافیا کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس کے اوپر کوئی رد عمل لے گی؟ دیکھیں ہم نے اس پہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے، اس پہ بہت زیادہ میڈیا پہ آیا بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے یہ جو مزدور اب دوسرا مزدور 1 ماہ میں جان کی بازی ہار گئے تو اب اس پہ دیکھیں ایک قیمتی جان، انسانی جان ضائع ہو گئی. لیکن کیا ہوا؟ اس پہ کسی پہ کوئی پرچہ نہیں ہے، کسی پہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہے. کدھر لیبر ایکٹ کدھر چلا گیا؟ لیبر کو کنٹرول کرنے والے ادارے کدھر چلے گئے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے تک سارے لوگ اس میں ان کو پشت پناہی کر رہے ہیں. اب بھی کل دیکھ رہا تھا میں کہ اب لوگوں نے وہاں پہ اپنی سطح پہ جب انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی تو کل ایک وہاں پہ پروگرام ہوا ہے
لوگوں نے کہا کہ ہم اگلے 4-5 دن تک خانپور ڈیم کے ساتھ ہی بیٹھ کے ایک اس پہ لائے عمل طے کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کو یہ دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں, بالکل فضائی آلودگی ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, ایسا ہی ہے. لوگ مر رہے ہیں. تو اب حکومت کی طرف انہوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے معاملات چل رہے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھ کے اس پہ کوئی اپنا لائے عمل دیتے ہیں, تو یہ اگلے 3-4 دن تک پتہ چل جائے گا کہ وہاں کی جو لوکل جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے کہ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں دن دہاڑے 65 لاکھ کی بینک ڈکیتی, نقاب پوش ملزمان فرار. کیا کہنا ہے آپ کے؟ جی بالکل, یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا اس کو. اچھا. یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہتھار ہے, وہاں پہ بینک ابھی بینک ہے, وہاں پہ دن دہاڑے 6 کے قریب نقاب پوش ملزمان اسلحے کی نوک پہ بینک پہ داخل ہوئے. انہیں تمام سیکورٹی گارڈز وغیرہ کو اور بینک کے اسٹاف کو یرغمال بنا کے اور یہ پیسے لے کے وہ فرار ہو گئے. تو اس پہ ابھی تک جو پیش رفت ہوئی ہے, میری ڈی ایس پی ہیں وہاں کے سرکل کے عزیر خان, ان سے بھی بات ہوئی ہے, اور جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے آصف گور خان تنولی, ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو غفلت کے مرتکب تھے بنیادی طور پہ ایس ایچ او ہتھار, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہم کام کر رہے ہیں اس پہ, بہت اچھی خبر آئے گی کچھ دنوں تک, چونکہ یہ علاقہ بڑا. لیکن ابھی تک آپ کو کوئی خبر پتہ چلی یا کوئی بھی؟ نہیں, ابھی تک اس پہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں, کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک چیزیں سامنے ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں وہ ان کی سی سی ٹی ویز میں فوٹیج وغیرہ ساری آ گئی تھی. مختلف اداروں کے ساتھ مل کے ان کو ٹریس کرنے کے لیے, ان کی نشاندہی کے لیے کام ہو رہا ہے, اور عنقریب یہ ہوگا کہ یہ آ جائیں گے. اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہوئے کہ خانپور ڈیم تجاوزات آپریشن, ہوٹل مالکان نے حکم امتناع لے لیا. کیا کہنا ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی بالکل, یہ نمائشی تجاوزات آپریشن جو ہے یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کچھ عرصے بعد. یہ جو وابٹا کی انتظامیہ ہے خانپور ڈیم کی اور پولیس کے ساتھ مل کے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ خانپور ڈیم جو ہے, پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں کہ خانپور ڈیم جو ہے یہ تو وابٹا کی ملکیت ہے, لیکن وہاں پہ سے جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے وہ ٹی ایم اے خانپور کر رہی ہے. لیکن اتنا خانپور ڈیم پہ آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو کوئی بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ملے گا, کوئی واش روم نہیں ملے گا ٹورسٹ کے لیے. یہ بنیادی چیزیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ ان کا کام ہے کہ فراہم کرنا. اب آتے ہیں ہم آپریشن کی طرف. آپریشن یہ ہے کہ جب آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کیا تھا, جب لوگ بنا رہے تھے, تو آپ کا آفس ان کے بالکل سامنے ہے, آپ اس وقت کدھر تھے؟ پہلے آپ ملی بھگت سے کام کرواتے ہیں, اور جب اوپر سے کہیں سے دباؤ آتا ہے تو پھر آپ جا کے نمائشی آپریشن کر لیتے ہیں اور خود ہی راستے دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, میں کل پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ بڈگرام میں ایک حادثہ پیش آیا تھا, وہ چیئر لفٹ کا. تو اس میں جس لڑکے نے وہ کام کیا تھا, وہ ریسکیو کیا تھا, محمد علی سواتی, ٹھیک ہے, اس نے زپ لائن لگائی ہوئی تھی اسی خانپور ڈیم کے کنارے. اور انتہائی وہ کہتے ہیں نا شرمندگی کی بات ہے کہ جب اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایوارڈ دیا جا رہا تھا, تو اسی ٹائم وقت بھی وہی, اسی ٹائم اس کی جو زپ لائن ہے خانپور میں اس کو گرایا جا رہا تھا. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے بعد ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے لیکن پھر وہی چیزیں ریپیٹ ہونے لگ جاتی ہیں؟ بنیادی وجہ میں اسی کی طرف آتا ہوں. اب وہ جو زپ لائن لگی ہوئی تھی وہ اس نے واپٹا سے باہر لگائی ہوئی تھی, لیکن وہ نمائشی طور پہ, کہ بنیادی بات یہی ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد یہ ایک نمائشی فوٹو وہ کہتے ہیں نا سیشن ہوتا ہے. اگر یہ عملاً کرنا چاہیں, ان کے پاس اپنے واپٹا کے پاس اپنا پٹواری بھی ہے, ریکارڈ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو اب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دفعہ جا کے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونا چاہیے کہ یہ جگہ آپ کی ہے اور یہ جگہ ہماری ہے, تو اس پہ وہ کام کریں. اب یہ ہے کہ یہ بیٹھے پہلے پیسے بھی لیتے ہیں, باقی چیزیں بھی کرتے ہیں, اور جب خود ہی اجازتیں دیتے ہیں, جب لوگ اپنا کام کر لیتے ہیں یہ پھر اوپر سے آ جاتے ہیں سال میں 1-2 دفعہ کہ اپنی جان بچانے کے لیے. تو اس پہ یہ ہے کہ واپٹا کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے ایک دفعہ, پراپر ایک اس پہ ڈیزائن کر کے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ اس سائڈ پہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہمارا ملک کے معاشی حالات ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کے کام کریں, لیکن کریں, اپنا سرکاری کام ضرور کریں, لیکن لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ طے کر کے اس کے بعد کام کریں. بالکل, لیکن نہ تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور. لیکن اگلی خبر کی طرف ہم اگر بڑھیں تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا مزدور کی اجرت
32,000 ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس دینے کی منظوری. کیا کہیں گے آپ؟ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ہم 2 منٹ پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی TMAs میں لوگوں کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی, اور دوسری طرف خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت جو ہے وہ مزدور کی اجرت جو ہے وہ 32,000 انہوں نے مقرر کر دیا, اور ڈاکٹرز کے لیے ہیلتھ پروفیشنل اناؤنس بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ جو اب بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے سرکاری ادارے ہیں کیا اس پہ ان چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ایک طرف پورے صوبے کی TMAs کے جو ملازمین ہیں آپ ان کو تنخواہ نہیں دے رہے 3 مہینے سے, اور دوسری طرف سے آپ اجرت کر رہے ہیں, تو آپ دوسروں کے لیے تو کام کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ مزدور کی اجرت 32,000 ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں 32,000 بھی کم ہے. 32,000 میں بھی کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کون کرائے گا؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ہماری طرف صرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ سال میں بجٹ آتا ہے, اس میں جو مزدور کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے ہم بھی اس پہ 4-5 دفعہ بیٹھ کے اور اس کے بعد اعلان کر دیتے ہیں, لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. بہت اچھی بات ہے, یہ کام ہونے چاہیے, لیکن ان پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونا چاہیے. آج بھی آپ کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ مزدور کو تو چھوڑیں, وہاں پہ جو ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کو پراپر فیس ان کی پراپر اس طرح کی جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کو کیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو عد مقرر کی گئی ہے کیا اس پہ کوئی ان کو پے دے رہا ہے؟ نہیں دے رہا. آپ چھوٹے ڈسٹرکٹ میں جائیں, اسلام آباد کی بات نہ کریں, پشاور کی بات نہ کریں, ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ بھی تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں, کوئی بھی نہیں رکھتا نا. مطلب وہ اپنے سرکاری اداروں تک تو محدود رہتے ہیں, لیکن پرائیویٹ ادارے جو جس میں بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے وہاں پہ بھی جو لیبر ہے جو اسٹاف ہے ان کی تنخواہوں کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے, انڈسٹریل اسٹیٹس میں کام کرنا چاہیے. ٹیچرز کو تو 12,000 روپیہ دیا جا رہا ہے, جو کہ پیپرز میں مینشنڈ ہے کہ 30,000 دینا ایسے ہی باقی اداروں میں یہ صرف ان کی بات نہیں, جو بولے گا آواز اٹھائے گا وہاں سے نکال دیا جائے گا. تو کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پراپر, ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو جس پہ یہ امپلیمنٹیشن ہو. ڈسٹرکٹ میں ڈپٹی کمشنر صاحبان بیٹھے ہیں, وہاں پہ پورے سال ان کے ساتھ یہ معاملہ لگا رہتا ہے, لوگ ان کے پاس آتے ہیں کہ اسی حوالے سے آتے ہیں, لیکن چونکہ ایک طرف غریب مزدور ہوتا ہے اور دوسری طرف سرمایہ دار ہوتے ہیں, تو بدقسمتی ہے اس ملک کی بھی کہ ہم غریب کے ساتھ کم ہی کھڑے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ سرمایہ دار کے ساتھ ہی کھڑے. بالکل, یہ تو بالکل ہے. اور آج کی اگر ہم آخری خبر کی طرف بڑھیں تو وہ یہ ہے کہ ویلیاں ہاسپٹل میں فی میل الٹرا ساؤنڈ سٹاف تعینات کی جائے. شہری جی بالکل, یہ پہلے ہم بات کر رہے تھے صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے, بالکل, تو ہم اس پہ سالانہ 40 ارب روپے دے رہے ہیں, انشورنس کمپنی کو دے رہے ہیں. تو دوسری طرف یہ حویلیاں ہاسپٹل جو ہے نا یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے. اچھا, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے جہاں کی آبادی کم از کم جو ہے لاکھوں میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ شہر کے ساتھ ساتھ پوری تحصیل حویلیاں ہیں. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ جو فیمیل جاتی ہیں علاج کے لیے تو ان کے لیے کوئی فیمیل الٹرا ساؤنڈ کا وہ اسٹاف ہی نہیں ہے. تو اب پھر یہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو صورتحال ہے کہ آج بھی ہم اس پہ ہیں کہ ہم جو ہماری خواتین ہیں, ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کسی میل سٹاف سے کوئی اس طرح کی چیزیں قطعاً کسی صورت بھی نہیں کرواتے. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سرکاری اسپتال ہونے کے باوجود ہمارے جو غریب لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر جو غریب لوگ ہیں وہی سرکاری ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, تو پھر ان کو مجبوراً فیمیل سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور پہلے ہی لوگ مہنگائی کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ صوبائی گورنمنٹ کم از کم یہ تو کرے, لوگوں کو صحت کارڈ کے حوالے سے جو مرضی ہے ان کی سہولیات دے, لیکن جو کچھ کرے, لیکن اتنا ضرور کریں کہ فیمیل کے لیے فیمیل الٹرا سٹاف ہونا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ سٹاف ہونا چاہیے. اور باقی بھی آپ میل کے ساتھ ساتھ فیمیلز کو بھی پروموٹ کریں, فیمیل کی اس کے لیے کریں کہ بہت ساری خواتین میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی, میل ٹیکنیشینز کے پاس نہیں جاتی. تو اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنا کے, اور خاص کر یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے وہاں پہ آج دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے فیمیل سٹاف نہیں ہے. K2 ٹائمز میں آج کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ ذاکر تنولی صاحب آپ کا. آپ کا شکریہ جی. مجھے مناہل اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور فی امان اللہ.